Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. جس چیز کا درد تھا، جس چیز کی فکر تھی، جس چیز کا ڈر تھا ہمیں، جنرل باجوہ نے جاتے جاتے جو ملک میں آگ لگائی تھی، وہ پھیلتے پھیلتے ملک کے مختلف صوبوں سے ہوتے ہوئے اب وہ آگ پھیل کے آزاد کشمیر تک. اب یہ وہ آگ ہے جس کو بجھاتے بجھاتے نہ جانے کتنا ٹائم، کتنی جانیں ضائع ہوں گی اور کتنے لوگوں کی اور فیملیاں اجڑیں گی اور گھر اجڑیں گے. کیونکہ ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ جب باجوہ جائے گا تو اس کی جگہ جو اس کو ریپلیس کرے گا جنرل منیر، تو وہ شاید عقل کو ہاتھ مارے اور ملک کو سنوارے، لیکن اس نے تو ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کی لیگیسی کو اتنا آگے بڑھایا کہ اب جو پاکستانی فوج کا جو معیار تھا، جو سٹینڈرڈ تھا یا تھوڑی بہت عزت بچی تھی، اس کو بھی خاک میں ملا کے رکھ دیا. میں آج صرف بات کروں گا جو کشمیر میں ہو رہا آج. آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ کو یاد ہو کہ آزاد کشمیر وہ مجبور اور محکوم علاقہ ہے، جو اس کا کیپٹل ہے نا مظفر آباد، اس کو دو راستے لگتے ہیں. ایک کو آپ مری والی سائڈ سے جائیں کوالہ والی سائڈ، اور دوسرا آپ جائیں ایبٹ آباد والی سائڈ برارکوٹ سے ہوتے ہوئے آگے لوہار گلی. لوہار گلی میں جب بھی بارش آتی ہے، سلائیڈ آتی ہے، تو سارا راستہ مطلب پوری دنیا سے کشمیر کٹ جاتا ہے. سال ہو گئے اس وقت تک وہاں پہ ان لوگوں نے روڈ تک نہیں بنائی. پانی کے جتنے ریسورسز تھے سارے ڈائیورٹ کر کے، وہاں کے ڈیم بنا کے، وہاں سے الیکٹرسٹی پروڈیوس کر کے، ہائیڈرو پاور پلانٹ لگا کے جتنی بھی الیکٹرسٹی ہے اس کو وہ پنجاب اور پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں. لیکن جو ظلم کرتے ہیں، جس طرح بلوچستان کے اندر ظلم کرتے ہیں، ایگزیکٹلی اس سے ورس کشمیریوں کے ساتھ ظلم یہ کیا ہے انہوں نے کہ ریسورسز ڈائیورٹ کیے، بجلی سستی بناتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ کشمیریوں کو کمپنسیٹ کریں کہ ان کی ایگریکلچر لینڈ، ان کا انوائرمنٹ، ان کا ایکو سسٹم سارا تباہ و برباد کرنے کے باوجود 16 سے لے کر 18 گھنٹے تک کشمیر کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. انٹرنیٹ کا اتنا ناقص اور اتنا بوسیدہ سیٹ اپ ہے کہ وہاں پہ براؤزنگ مطلب 3G اور 4G تک مشکل سے انہوں نے وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت دے رکھی ہے. جان بوجھ کے کشمیریوں کو بیکورڈ رکھا گیا ہے. اور آج دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا، اور ایک بات ڈیمانڈ نہیں کی، انہوں نے کئی دفعہ ڈیمانڈز کی ہے کہ ہمارے رائٹس جو ہے نا، ویری بیسک فنڈامنٹل رائٹس، ناٹ پریفرنشیل ٹریٹمنٹ، جو ویری بیسک اور جو رائٹس ہیں وہ دیے جائیں. تو اس کے لیے جب انہوں نے باتیں نہیں مانی، جتنی بھی ٹریڈ یونینز تھی انہوں نے پچھلے دنوں میں کشمیر کے اندر پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، اسپیشلی فیبروری 5 کو. تو لوکل ایجنسیز نے ان کو رات کو 12 بجے ڈرا دھمکا کے، جھوٹے پرامسز کر کے، تو وہ ٹریڈ یونینز کی جو بھی ان کی ڈیمانڈز تھی ان کو اپیرنٹلی بتایا جی کہ ہم آپ کی بات کو سن لیتے ہیں، لیکن اگلے دن انہوں نے ان کا پروٹیسٹ جو ہے وہ کینسل کروایا اور لوگوں کو رات کو پکڑ دکڑ کر کے ان کو ڈرا کے بند کر دیا. خیر، اس دفعہ انہوں نے پوری انتظامیہ کے ساتھ، لوکل اتھارٹیز کے ساتھ، پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ آج پروٹیسٹ کرنا تھا. انتظامیہ کے ساتھ، اے سی اور ڈی سی کے ساتھ بیٹھ کے، اور آئی جی جو پاکستان سے لگایا جاتا ہے کشمیر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے ساتھ بات ہوتی ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ رات کو یہ بات طے ہوتی ہے کہ کن کن علاقوں میں پروٹیسٹ ہوگا، پیسفل پروٹیسٹ ہوگا، ان کے رائٹس کی ڈیمانڈز ہیں کہ ان کے رائٹس فلفل کیے جائیں، یہ ساری باتیں رات کو طے ہو جاتی ہیں. اور چونکہ یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو منہ پہ بولا تھا کہ یہ لوگ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، یہ فراڈی ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، یہ ان لوگوں پہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا. رات کو انہوں نے پرامس کیا، جتنی بھی انتظامیہ تھی اور جتنے بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی ہے، یہ کشمیریوں کو سمجھے ہی نہیں ہے. رات کو انہوں نے ساری لیڈرشپ کو ان کے گھروں میں دعویٰ بول کے، نہ چادر نہ چار دیواری کا خیال رکھا، ساری لیڈرشپ کو اٹھا کے انہوں نے بند کر لیا. اگلے دن پبلک، آبویسلی جب آپ لیڈرشپ کو بند کر دیں گے تو پبلک اپنے تئیں پھر میس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے وہ جو اے سی تھا اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس کو ان کو پکڑا، کیونکہ وہ جو اے سی آ کے وہاں پہ اپنی پولیس فورس کے ساتھ ان کے اوپر روب جما رہا تھا، اور اس نے کسی کشمیری کو تھپڑ مارا. اب اس کے ریئیکشن میں سارے جمع ہو گئے، انہوں نے اس کو پکڑ کے نہ صرف اس کی دھلائی کی بلکہ اس کو سبق سکھایا، اور ساتھ میں اس کے جو کپڑے اتار کے وہ چوک میں ڈڈیال ڈسٹرکٹ کے اندر اس کے کپڑے جو ہے وہ اس وقت انہوں نے لٹکائے ہوئے. سچویشن بہت بگڑ چکی ہے. پولیس والوں کو مارا گیا ہے، زد و کوب کی گئی ہے، کیونکہ پولیس
کو یہ لوگ آگے استعمال کرتے ہیں ہتھیار کے طور پہ. پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے لاٹھی چارج کرے، لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے سے منع کرے.